السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھریلو خاتون ہوں، کام سے فارغ ہوتی ہوں تو تھوڑا بہت یہاں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتی ہوں اپنے خیالات، کچھ حالات حاضرہ کے متعلق جو ایک بات دل کرتا ہے کچھ شیئر کرنے کو، اپنا ایک جائزہ سا کچھ اپنی فیلنگ۔ تو یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں بچے جو ہے مارے گئے ہیں، مطلب زیادہ تر بچے ہی تھے وہ یہ احتجاج والی جگہ پہ، تو کافی طبیعت ذرا میری خراب تھی۔ اللہ کسی ماں کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ تو پھر اپنے ملک میں اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ تھوڑے تھے یا زیادہ سے اس بحث کو تو چھوڑ ہی دیں، ایک بچہ بھی ماں کی تو کائنات ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں باہر نکلی کہ ذرا واک شک کروں، تھوڑا دھوپ شک لگواؤں، تو سبزی والا آیا ہوا تھا، وہ پٹھان ہے، اور ذرا بھاؤ تاؤ کرنے لگی ساتھ والی، تو میں نے کہا اس کو دیں، یہ میکڈونلڈ والے جو ہے نا وہاں ہمیں کس طرح کھلے دل سے دیتے ہیں تو ان کو دیا کریں، نہ بھاؤ کریں۔ خیر، تو اکثر تو میں چپ کر کے سبزی لے لیتی ہوں، وہ دے دیتا ہے، تو میں نے کہا کہاں کے ہو آپ؟ وہ کوئی 20 کے لگ بھگ تھا، کوئی 20 سے کچھ کم ہوگا یا 20 سال سے کچھ اوپر ہوگا، تو ویسی شکل، ویسے ہی تو جیسے وہ بچے تھے وہاں شریک احتجاج میں۔ تو کہنے لگا میں محمد ایجنسی کا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا وہاں کے کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہاں لڑائی نہیں ہو رہی؟ کہتے کہ نہیں ادھر تو امن ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا لڑائی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کرم میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے، وہ مومن تو دور ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے حالات ہیں جب سے آپ لوگ شامل ہوئے ہو کے پی کے میں؟ تو کہتا ہے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نے 3 دفعہ ووٹ دیے عمران کو، تو کیوں یہ کے پی کے والے پسند کرتے ہیں اسے؟ تو سوچنے لگا، کہتا ہے مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن ادھر کم از کم امن تھا، جب عمران خان تھا نا تو امن تھا، دہشت گردی بہت کم تھی۔ تو میں نے کہا ہاں یہ تو بڑی اسٹرانگ اس کا مجھے جواب لگا۔ تو میں سوچنے لگی میرے اپنے جب بچے بڑے ہو رہے تھے، ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، تو 7ویں 8ویں میں تھے، یہ کوئی 2006-07 کی بات ہے نا، 2006-07-8 میں یہ بچے میرے تھے، 7ویں اور 8ویں میں پڑھ رہے تھے جب۔ تو میں ظاہر ہر ماں کی طرح بندہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، کون سا شعبہ اختیار کریں گے۔ تو ہمارے آرمی کو ہی محترم سمجھا جاتا ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے شعبہ، تو میں یہی سوچی تھی کہ یہ آرمی میں جائیں، سوچا انہیں، بلکہ ان کی عمریں بھی ٹھیک کرائیں، کوئی 5-6 میں نہیں ہو سکی، اوپر تلے کے تھے، فرق ہی نہیں تھا کچھ آپس میں، تو اکیڈمی میں ڈالا بڑے کو۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں پوچھ تاچھ بھی کر رہی تھی، کچھ معلومات لے رہی تھی کہ کیا ہے آرمی کے حالات وغیرہ۔ تو خبریں ہمیشہ ہی مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ تو یعنی جنگ اس زمانے میں ہو رہی تھی، یہ وزیرستان میں کافی اروانہ میں جاتے تھے فوجی، تو پتہ چلا کہ بہت سارے فوجی تو جو ہے ٹراما کے مطلب شکار ہیں، سائیکلوجیکل انہیں بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ مسلمان سے جب مقابلہ کرتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہمارے مطلب دل کو لگتی ہے جا کے کہ اب کوئی وہ جائے گا جہنم میں جو جس کو مار رہے ہیں ہم جائیں گے جہنم میں، کیونکہ جب مسلمان سے لڑتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے، جو اس میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رہتی ہو۔ تو بہت سارے اس زمانے میں بھی مریض ہو رہے تھے، تو یقین کریں کہ میں نے یہ خبر پڑھ کے کئی جگہ میں نے پڑھی یہ خبر، تھوڑا اس کے آگے سے مزید تھوڑی ریسرچ کی تو یہ بات صحیح تھی، تو میں نے یہ چھوڑ دیا ارادہ کا، یہ بات تو ہے کہ مسلمان سے جب لڑے گا تو اس کا دماغ پھرے گا، اس کے دماغ میں سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے کہ یہ آج تک صورتحال جاری ہے، اور یہ اس بات سمجھنے کی ہے کہ اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو
مارنا کتنا آسان تھا، یعنی دہشت گردی وہاں کرم میں ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہا کچھ، بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا۔ سچی بات ہے کہ میں بھی تو ایک ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہمیشہ میں پڑھتی رہی ہوں اور دیکھتی رہی ہوں، پتہ لگاتی رہی ہوں کہ کیا اور کیوں۔ پڑھاتے ہوئے بھی بچوں کو ظاہر ہے بچے سوال کرتے ہیں جب آپ ان کو پڑھاتے ہیں بات، تو یہ ہے کہ اس طرح یعنی اس کی واحد وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ کیوں دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا رہا، دو باتیں: اخلاص نہیں ہے اور بے باکی نہیں ہے۔ خود غرضی نے چاٹ لیا ہم لوگوں کو، اپنے منافع بخش نفع نے کہ حرص نے چاٹ لیا ہمارے ارادوں کو، ہمارے اندر جو طاقت ہے ارادے کی اور ایمان کو چاٹ لیا ہمارے۔ یعنی جتنا آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا ہے حالات، ہماری فوج ہے، سیاست ہے، جتنی ایلیٹ کلاس ہماری ہے، یعنی وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈکیت ہیں، یہ جو بچے آئے ہوئے تھے یہ ڈکیت تھے، بسٹ مارے ان کو، کہ سارے ڈکیت تھے کیا؟ اربوں کے ڈکیت تو نہیں تھے، کسی نے کوئی کی ہوگی، خدا جانتا ہے ان کا فیصلہ کرنے والا، کہ سارے کے سارے آپ کو ڈکیت نظر آئے۔ جو ڈکیت ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا جا کے، انہیں کوئی نہیں پکڑتا جا کے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے کہا نا، سبزی والے کو پتہ ہے، آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں دہشت گردی نہیں تھی، وہ آپ کہتے ہیں طالبان خان ہے، ہاں طالبان خان ہے وہ، کہ یعنی وہ اپنی دھرتی کا بندہ ہے، جسے کہتے ہیں نا مین آف سائل ہے۔ آ گیا، جب چلا گیا تھا تو گوروں کی والی زندگی اس نے گزاری، خود وہ کہتا ہے وہ دور جہالت تھا، لیکن جب آ گیا تو پوری طرح سے آ گیا، اس چھوڑ چھڑا کے آ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، اس نے کہا، وہ بار بار مجھے اس کا بھی جمائمہ کو بھی فکرہ یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا تم بہت سیدھے ہو اور یہاں کی سیاست بہت کرک ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم آ جاؤ وہاں انگلینڈ میں اچھی عمر گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اب چھوڑ کے آ گیا ہوں، اور میرا اب جینا مرنا پاکستان میں ہے، یہاں میرا جو مقصد ہے، با مقصد زندگی میں بے مقصد نہیں گزار سکتا زندگی، اور میرا مقصد اور جو میرا مشن ہے وہ پاکستان میں ہے، سیاست میں کچھ بہتری دکھانا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے کچھ۔ تو بھی ادھر پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کے پاس وہ بیٹھا ہے، اس نے ان کے چھوٹے چھوٹے کمپوں میں بیٹھ کے چائے پی ہے، اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے راتیں گزاری، ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح سے رہا ہے، بے شمار ان کے ساتھ سفر کیے، وہاں ماں کے قبیلے کا جو علاقہ تھا وزیرستان، وہاں جا کے کئی دن وہ رہا ہے، تو وہ لوگ اس کو اپنا بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ وہ حکومت میں بھی آیا تو اس نے ان کی بات اقوام متحدہ میں جا کے کی ہے، کہ اس نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس جنگ میں نہیں کرائے کے ٹٹو بنیں گے، اور ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، تو یہ چیز ان کے لیے زندگی بن گئی۔ اس نے جب کہا کہ ایبسولیٹلی ناٹ، میں اڈے نہیں دوں گا اپنے مسلمانوں کو بھوننے کے لیے، تو یہ چیز ان کے لیے زندگی بن گئی ہے، اور وہ اس لیے اس کو چاہتے ہیں، اس لیے اس کے دور میں انہوں نے دہشت گردی نہیں کی، کیونکہ وہ اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ریلی بھائی سمجھتے ہیں۔ کہ میں بھی دھرنے میں گئی ہوں، 2-3 دفعہ گئی ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض کے دھرنے کا کیا فائدہ ہوا، میں کہتی ہوں شعور جو جاگا ہے نا وہ اس دھرنے کے دور میں جاگا ہے، یوں وہ ایک پلیٹ فارم بن گیا تھا جہاں عورتیں آتی تھیں، یعنی میں تو کوئی 3 دفعہ گئی ہوں، لیکن وہاں اسلام آباد میں ڈیلی آتی تھیں خواتین، آتی تھی، ساتھ بچے کو پرائم میں بٹھایا، وہ بچے کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی کھیل رہے ہیں، ساتھ پکڑ کے ان کو لے آئے، 2-4 گھنٹے گزارے، گپ شپ کی، لوگوں کی آپس میں دوستیاں وہاں ہو گئیں، گپ شپ کی۔ تو جب عمران آتا تھا تو وہ بھی ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی بھائی، کوئی چچا ماما آ گیا ہے، تو وہ بھی باتیں کر رہا ہوتا تھا، کچھ ایسے سمجھا رہا ہوتا تھا، مجھے لگا آپ آئی ہیں تو مجھے لگا بہنیں میری آ گئیں، میری امی آ گئیں، تو لوگ بھی اسی طرح سے رسپانس کرتے تھے۔ اس بات کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی حالات کچھ ٹھیک ہوں گے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا، ٹرمپ کے ایڈوائزر نے یہ کہہ دیا ریلیز کرو عمران کو، آسٹریلیا کے فلاں نمائندے نے یہ کہہ دیا، یہ ان کا شکریہ ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں جان لینی ہے
کہ ہماری قوم کی عزت، آبرو اور ترقی ساری اسی میں ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو ہاتھ جوڑ کے رکھیں گے، ایک دوسرے کے اپنے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی امیر ہو یا غریب، سب ایک ساتھ مل کے کوشش کریں گے، اور جو ریاست ہوگی وہ ماں بن کر اور باپ بن کر اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، ان کو روزگار دے گی، ان کو ان کے مسائل حل کرے گی، ان کو جو ہے عمران کو کیوں پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ صدیوں کا ایک وہ انگریزوں کے دور کا ایک مطالبہ تھا کہ وہاں کی یہ ایجنسیوں والے جو محمد اور کرم اور وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے لوگ ہیں، ان کو علاقہ غیر بھی کہتے تھے نا، تو یہاں کے کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، بس ایک پولیٹیکل ایجنٹ بھیج دیتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ سے ان کا مطالبہ تھا کہ اس کو شامل کریں پاکستان کے صوبے کے ساتھ، KPK کے ساتھ شامل کریں، تو عمران نے بہت کوشش کے ساتھ اس کو شامل کیا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات، اقام سرحد میں تو KPK میں بہت کیا اس نے تو یہ ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کی مثال لیں کہ جاپان کے اوپر بھی تو ہوا تھا نا، امریکہ حملہ آور ہوا تھا، اسے آپ کیا نام دیں گے؟ وہ جو ایٹم بم گرا تھا اسے کیا کہیں گے؟ وہ کیا تھا؟ تو لیکن وہ لوگ اس کیا مطلب یہ نہیں انہوں نے کیا تھا کہ وہ آ کے اپنے بچوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دینا یا ان کو ختم کر دینا یا آپس میں جھگڑا شروع کر دینا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ ایک طرح سے، یعنی امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایک طرح کا قطع تعلق یوں کر لیا تھا کہ وہ اس کی، یعنی انہوں نے غلامی سے پوری حیث القوم انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور انہوں نے یعنی نہ ان کی زبان وہ سیکھتے تھے، نہ انہوں نے فوج تک نہیں رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود صرف اگنور کر کے انہوں نے پوری اقوام کو، اور جس نے بھی ان کو قرض دینے کی کوشش کی انہوں نے شکریہ کے ساتھ ان کو واپس دیا، اور انہوں نے اپنی غیرت کے ساتھ محنت کی، دن رات محنت کی، اپنی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں، کاغذ کی انڈسٹری، کین کی انڈسٹری کے ذریعے جاپان اٹھا ہے، بچوں کو انہوں نے سکھائی، جو ہسپتالوں میں داخل تھے، مصروفیت بھی ان کی ہوگی اور ایک انڈسٹری بھی بن گئی، آج تک کین کی اور پاکستان ان کی کاغذ کی انڈسٹری کی ایک بڑی ویلیو ہے، اور فائن ہو گئے ان کے ہاتھ، اور ان کا کام اتنا پھر فائن ہو گیا، یہ بچے جب بڑے ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں اتنی نفاست تھی کہ ان کا مقابلہ دنیا بھر میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ گاڑیاں بنانے میں، نہ جہاز بنانے میں، نہ کوئی اس طرح کے ٹولز بنانے میں، اور جو اسپیئر پارٹس بنانے میں، تو یہ ہے کہ لانگ رن منصوبوں پہ کام کریں، جاپان نے اپنی جاگیرداری ختم کی، یہ اس کے لیے بہت بے باک، بہت جگر رکھنے والی جو قیادت ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دلیرانہ فیصلے کرے، بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے بچوں کو مارنا شروع کر دے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی کوئی بات تھی؟ یعنی کوئی بھی نہیں یقین کر سکتا، میں بے شمار باہر کے بھی سن رہی ہوں خبریں، ادھر بھی سن رہی ہوں، کہتے ہیں یہ اس قدر یعنی غیر قانونی بات ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں پہ، اور خاص طور پر جب وہ کوئی اس طرح کی ایجیٹیشن نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، گلیلے مار رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں پولیس والوں سے بھی، کہو جی عمران خان زندہ باد، تو ان کو اس طرح سے گولیوں سے بھون دینا بالکل کوئی کسی طرح سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو انہوں نے جاپان والوں نے جاگیردارانہ سسٹم ختم کرنے کے لیے بڑے زمینداروں سے لے کے زمین، تو جو چھوٹے زمیندار تھے ان کو دیے، ان کو قرضے دیے چھوٹے، ان کو مدد کی ہر طرح سے زراعت ان کی کرنے میں، تو اس بہت تیزی سے ان کی زراعت میں بھی ترقی ہوئی، حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے، ان کی زمین ہی نہیں ہے۔ انڈیا والوں نے بھی اسی طرح سے کی، شروع دن سے انہوں نے بڑے دلیرانہ فیصلے کیے، اور ان کی حالانکہ پارشل ان کی جاگیرداری سسٹم ختم ہوا ہے، یعنی کچھ کافی شہروں میں نہیں ہے، لیکن کافی شہروں میں انہوں نے کر لیا، لوپس نکال لیے، جاگیردار بھی تو بہت چلاک ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے قانون میں ایسے لوپس نکال لیے کہ وہ پوری طرح سے جاگیرداری نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا، لیکن نہرو اور گاندھی کے زمانے میں ہی انہوں نے کر لیا تھا، تو اس کا بڑا لانگ رن فائدہ ہوتا ہے، یعنی ان کی اسمبلیوں میں عام شخص جاتا ہے، پھر جب جاگیردار بہت زور میں نہیں رہتے تو پھر اسمبلیوں میں، ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں اکثریت سارے کے سارے جاگیردار ہیں، اور جو نہیں ہے وہ انہوں نے کور کر دیتے ہیں ان کو سرمایہ داروں کو، عام آدمی تو ہے ہی نہیں اسمبلی میں، بہت ہی کم تعداد ہے ان کی،
تو یہ کچھ عمران کوشش کر رہا تھا نوجوانوں کو بیچ میں شامل کرنے کی، یہ بھی کوئی زیادہ اس کی مؤثر کوشش نہیں تھی، بہت زیادہ کہیں کہ بہت زیادہ، لیکن پھر بھی اس کی ایک کوشش ہے کہ قانون کے دائرے میں چیزیں لانے کی، کچھ اس کی ذاتی کوششیں لگتی ہیں بہت زیادہ، اور وہ قوم کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بھی ٹیم اچھی نہیں ہے، بہت کچھ گڑبڑ بھی ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ہمیں ایک لیڈر جب ایک اچھا ملتا ہے تو اس کی ساتھ دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اس کے اپنے بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی کوئی اس طرح سے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ بشرا بی بی اور گنڈا پور کے اوپر بھی بہت ہی کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، واللہ عالم کتنی بات سچ اور کتنی غلط، لیکن بہرحال ان لوگوں نے کوشش تو کی۔ تو اس طرح سے یعنی ایک نہتے جب عوام پہ گولی چلا دی جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا، کچھ کرتا تو وہ آگے سے مقابلہ کرتے۔ تو ان کا تو یہی کچھ تھا کہ انہوں نے ایکسپائر جو شیل ان کے کوئی پولیس والوں سے ملتے تھے، وہ کوئی پیچھے سے کوئی دیکھا تھا، میں بھی سارا ٹائم اس کو فالو کرتی رہی ہوں کہ تھیلے تھے ان کے پاس، کچھ چھوٹے چھوٹے تھیلے رکھے ہوئے تھے، اور وہ جی انہوں نے سارا ٹائم تو پوری دنیا کا ان کے ساتھ تھا، میڈیا ساتھ چل رہا تھا جب وہ سفر کر رہے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے تھیلے تھے ان کے پاس جس میں انہوں نے جی ایکسپائر وہ رکھے ہوئے تھے، ربڑ کی گولیاں اور شیل شاید رکھے ہوئے تھے اس طرح کے، وہ بھی ایک دو جگہ ہی دیکھا، زیادہ تو نہیں کہ آپ کے سب کے پاس تھے، لیکن ایک دو جگہ وہ انہوں نے میڈیا والوں نے پوچھا جی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایکسپائر ہمارے پاس یہ تھوڑے پاس سے پڑے ہوئے تھے تو ہم لے آئے احتیاطاً۔ تو کوئی ہتھیار تو دیکھا بھی جاتا ہے نا، کوئی اگر ہوتا ان کے پاس تو۔ تو یہ حامد میر نے صحیح کہا ہے کہ جی دن کو تو یہ جیت ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کی، اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا ڈی چوک پہ کچھ دیر کے لیے، اور رات کو جو یہ جیت ہو گئی 26 نومبر کو فوج کی اور رینجرز کی، لیکن اصل بات یہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کی ہار ہے۔ ہمارے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے بہت زور کا کہ ہم اپنے بچوں کو خود ہی مار دیتے۔ خدا ہمیں ہدایت دے اور خدا ہمارے حال پہ رحم کرے۔